ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ بات تھی کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ. فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. دیکھو، جب فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ عدل سے کرنا ہے. اب یہ دوسرا حکم کیا ہے اس آیت میں کہ جب فیصلے کا وقت آئے کس کے درمیان؟ مسلمانوں کے درمیان، خاندان اور برادری کے درمیان، اپنی پارٹی کا، اپنی برادری کا، اپنی قوم کا نہیں. فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ. اب یہاں أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، فیصلہ کرو عدل سے. عدل انصاف کو کہتے ہیں. یہ شاید پہلے بھی آپ نے سنا ہو کہ عدل اور قسط بھی انصاف ہے. قسط اور عدل میں فرق ہے. قسط بھی انصاف ہے اور عدل بھی انصاف ہے. میرا اندازہ ہے کہ یہ جب یہ سورت شروع ہوئی اس کے اندر یہ باتیں پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں اس کو کہ جو دو بیویوں کے درمیان بات تھی وہاں بھی عدل کی بات تھی. خاندان کے معاملات میں عدل کی بات آئی ہے. قسط بھی کہیں بیان ہوا ہے، وہ الگ مقام ہے اس کا. قسط کہتے ہیں کسی چیز کو تقسیم کرنا برابر. برابر تقسیم کرنا انصاف ہے نا. اس ناصر جس کہتے ہیں یہ قسط ہے. بالقسط، قاف سین اور طے، قاف دونوں. بالقسط جو کہا وہ ہے کسی چیز کو نصف کر کے آدھا آدھا کرنا. اور عدل کہتے ہیں جو جس کا حق ہے اس تک پہنچے. ہاف آف کرنا اس کو مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے جو جس کا ہے اس تک پہنچے. یہ عدل ہے. فرمایا جب فیصلے کی باری آئے تو فیصلے میں ڈنڈی مار کے آدھا آدھا دو کی تقسیم نہ کر دینا، بلکہ لوگوں کے درمیان جب فیصلے کی بات آئے تو عدل کے ساتھ کرنا. اور عدل کیا ہے؟ جو جس کا حق ہے انصاف کے ساتھ اس تک پہنچے. جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس تک پہنچے. یہ تھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ. اور عدل کے ساتھ یہ امانت کے ساتھ اس کو کیسے آگے ساتھ لگا دیا ہے. امانتیں بھی ہیں، وہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچانا ہے تو یہ عدل ہے. اگر نہیں کیا تو خیانت ہے. یہ عدل نہیں ہے. فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب فیصلے کرو تم لوگوں کے درمیان أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو تمہیں حکم کیا دیا جاتا ہے کہ عدل کے ساتھ فیصلے کرنا، یعنی جو جس کا حق ہے اس تک پہنچا دینا. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ. یہ واعظ نصیحت تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں نا. یہ اللہ بھی واعظ کرتا ہے. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ. اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے. نعم نعمت سے ہے، یعنی اچھی. یہ اچھی نصیحت ہے جو اللہ رب کریم کی طرف سے تمہیں کی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ یامرکم بالعدل. اللہ کی طرف سے نصیحت ہے اچھی. اور یہ جو یامرکم ان تؤدوا الامانات، یہ میں نے دونوں کو الگ الگ کیا ہے. یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو اہل ہیں امانتوں کے ان تک امانت پہنچانا اللہ کا حکم ہے. اور حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یہ اللہ کا
حکم ہے اور یہ اللہ کا ایسا حکم ہے، فرمایا کہ یہ اچھی نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کرتا ہے۔ اللہ بری نصیحت تو کرتا ہی نہیں نا۔ یہ پچھلے دنوں ایک ساتھی بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ حمد کا معنی اچھی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھو، تعریف عرف سے ہے اور عرف ہوتی ہے پہچان۔ ایک چور ہے تو چوری اس کی پہچان ہے، عرف ہے اس کی۔ تو اللہ کے لیے وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے تو تعریف ہے ہی اچھی، تو میں نے کہا جب ہے ہی اچھی تو اس لیے کہا جاتا ہے، یہ ہے ان اللہ نعم ما یعظکم، اللہ نے خود نہیں کہا اللہ تمہیں اللہ بری نصیحت تو کرتا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں کیا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں ان چیزوں کی اچھی نصیحت کرتا ہے، یعنی اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ لازم ہے تمہارے اوپر۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، تمہارے ہر کام کے اوپر اللہ کی نظر موجود ہے، وہ باخبر ہے جو تم کر رہے ہو، اور وہ ہر وقت سنتا ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ تمہارے دل میں کیا ہے، سوچ تمہاری کیا ہے، تمہاری فکر کیا ہے، تمہارے دل میں کیا، زبان پر کیا ہے، جہاں جہاں تم نے ڈنڈی ماری اللہ رب کریم کے علم میں ہے۔ آپ دکھاتے کچھ ہو، کرتے کچھ ہو، کہتے کچھ ہو، یہ سارا سلسلہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور سمجھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت یہ یاد رکھیے جو آج کے سبق میں شامل ہونا تھی لیکن نہیں ہو سکی، یہ 59 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے جمعہ پر تفصیلی بات ہوگی، اور کچھ اس سلسلے میں جو رمضان آگے آ رہا ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ توفیق دے کہ یہ آیت بھی پڑھ کر آئیے، تفسیر قرۃ الوثقی ہی دیکھ لیجئے، اگر پاس موجود ہو تو ٹھیک، ورنہ نیٹ سے دیکھ لیجئے، کسی اور تفسیر کو نظر میں لائیے، ترجمہ اس کا دیکھ کر آئیے۔ اللہ توفیق دے مجھے آپ کو کہ ہم قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بنا سکے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔